کبھی کسی کی بد دعا نہ لینا، کبھی کسی کی بد دعا نہ لینا۔ پوچھا حضور بد دعا پتہ کیسے چلے گا کہ اس نے بد دعا کی ہے کہ دعا کی ہے؟ فرمانے لگے یاد رکھنا، زیادہ لمبی آپ اس کی تفسیر میں نہ جانا، بس اتنا سمجھ لو، کسی کا دل توڑ دینا بد دعا ہوتا ہے، کسی کا دل جوڑ دینا یہ دعا ہوتا ہے۔ کسی کا دل توڑ دینا بد دعا ہوتا ہے، کسی کا دل جوڑ دینا یہ دعا ہوتا ہے۔ آج اندازہ لگائیے علماء اہل سنت محفل پاک میں تشریف فرما، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی عفت میں آپ پردہ نشین ماں بہنوں و جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے، تھوڑا سا افراتفری کا ماحول ختم کر لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، کل خاش شہزادہ گل قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امن علیہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام کے جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کرے اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اراکین کمیٹی، بالخصوص ہمارے ظفیر بھائی، محسن بھائی اور ان کے جملہ احباب کو، رفقا کو، ان تمام نوجوانوں کو جنہوں نے مہینوں سے لے کر آج تک آج کے جلسے کا انتظام کیا، کوششیں کی، محنتیں کی۔ اللہ تعالیٰ سب کی کوشش و کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پروردگار عالم سب کی محنتوں کا ان کو صلہ عطا فرمائے۔ چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چلا ہے اور اتفاق یہ ہے کہ مجھے بھی پٹنہ ایئرپورٹ جانا ہے۔ اللہ سلامت رکھے اراکین کمیٹی کو کہ اس فیلڈ کو انہوں نے کیسے سکھایا ہے، یا تو یہ جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے۔ بڑی محنتوں کے بعد یہ جلسہ سجایا گیا، ہم سبھی کو ان کی محنتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو ممبروں کا کھیل کھلونا بنا رکھا ہے، اس کا پوری طور پہ کلی طور پہ ہم سب کو لحاظ کرنا چاہیے۔ میں تو نہیں جانتا مولانا کون صاحب ہے، ان کے بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے، البتہ میں اتنا جانتا ہوں ہم سارے ہی بریلی شریف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور امام عشق و محبت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارا سب کا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے ہے، حضور سے گہرا تعلق ہے، اور اتنا گہرا تعلق ہمارا حضور سے ہے، ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، ہم نے نبی کے ابو بکر کو نہیں دیکھا، ہم نے نبی کے عمر کو نہیں دیکھا، ہم نے نبی کے عثمان کو نہیں دیکھا، ہم نے نبی کے حیدر کو تو نہیں دیکھا، ہم نے نبی کے حسنین کریمین کو تو نہیں دیکھا، لیکن آج بھی ہم حضور سے اتنا پیار کرتے ہیں، جہاں بھی سید زادہ نظر آ جاتا ہے اپنی پلکیں بچھا دیا کرتے ہیں، اور ہم سمجھ جاتے ہیں اگر بتاؤ نسلوں میں پیدا ہونے
والے شہزادوں کا مزاج ایسا ہے تو نسل کا تاجدار بن کے آنے والا مصطفیٰ کا مزاج کیسا ہو؟ حضور کا مزاج کیسا ہو؟ مسلک اعلی حضرت محبتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو جلسے سجتے ہیں نا، اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. یہ کمیٹی والے داد و تحسین کے مستحق ہیں کہ بڑی محنت کر کے یہ جلسہ سجاتے ہیں اور اس کے ذریعے ہمیں قوم کو پیغام پہنچانے کا موقع مل جاتا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو کچھ باتیں سننے اور سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے. آج ضرورت ہے ہم سب اپنے اندر اخلاق مصطفیٰ کی جھلکیاں پیدا کریں. اخلاق مصطفیٰ کی جھلکیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے. آج مزاج ہمارے تلخ ہوتے جا رہے ہیں. اخلاق ہم حد درجہ اخلاقی طور پہ گرتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے آج مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے. آج ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حضور پاک کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کی جائے. ہم جس روش پہ چل رہے ہیں، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ڈاکٹر اقبال کے شعر پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بات انہوں نے کہی تھی ڈاکٹر اقبال نے کہ پھر بچہ کیسے جائے گا، تو انہوں نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم حضور کے ہو جائیں پھر کائنات ہماری ہو جائے گی. ہم حضور کے ہو جائیں پھر کائنات ہماری ہو جائے گی. بھائی محمد علی فیضی جس ممبر پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ اس جلسے کی کامیابی کی ضمانت بن جایا کرتے ہیں. بہت اچھے انداز میں انہوں نے پڑھا بھی اور آپ نے سنا بھی. بڑی اچھی امید کی حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں بڑی اچھی امید ہے، لیکن یہ تمنا بھی رکھا کرو سنا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں 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 یا رسول اللہ. بھائی کفیل انبر ہمارے سنیوں کے ممبر کا بڑا ذمہ دار نام بھی ہے اور بڑا مقبول ترین نقیب بھی ہے ماشاءاللہ، اور حد درجہ عشق بھری شاعری بھی ہوتی ہے. اللہ سلامت رکھے سارے لوگوں کو. ممبر پہ علماء اکرام کی نورانی جماعت ہے. بس میری دعا ہے اللہ ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر زندہ رکھے اور اسی مسلک پہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ہم اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے حضور کے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. بہت غور سے میری بات سنیے گا. انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. لوگ ہمیں دیکھ کر کے اسلام کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں. سمجھ نہیں میری بات؟ میں ممبر سے لے کر نیچے تک سارے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات کر رہا ہوں. لوگ ہمیں دیکھ کر کے ہمارے اسلام کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. اگر ہمیں چوری کرتے ہوئے دیکھتے تو کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں مسلمان. ہمیں شراب پیتے ہوئے غیر مسلم دیکھتے تو کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں مسلمان. ایسا مذہب اسلام جس کے نوجوان شراب نہ ڈوبے، ایسا مذہب اسلام جس کے نوجوان عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں. ہمیں دیکھ کر کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں. نوجوانوں میری گزارش ہے کردار ایسا بنا لو لوگ تمہیں دیکھیں تو کہیں اگر اسلام کے ماننے والے اتنے پیارے ہیں تو خود اسلام کتنا پیارا ہوگا، خود مذہب اسلام کتنا پیارا ہوگا. ہمیں کردار ایسا بنانا ہے، اخلاق ایسا بنانا ہے. آج حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں، باپ بیٹے سے نفرت کر رہا ہے، بیٹا باپ سے نفرت کر رہا ہے، بیٹی کو ماں کی فکر نہیں ہے، ماں کو بیٹی کی فکر نہیں ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہوتا جا رہا ہے، خاندان حصوں میں بٹتے چلے جا رہے ہیں، پریوار تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری جماعت کئی دیواروں کے بیچ میں ڈیوائیڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. اختلافات جنم لینے کا نام لے رہے ہیں لیکن یہ اختلافات مٹتے نظر نہیں آ رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ بہت غور سے میری بات سنیے گا. یہ جو اختلافات جنم لیتے چلے جا رہے ہیں، باپ بیٹے کا دشمن ہو رہا ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہو رہا ہے. میں پوچھنا اتنا چاہتا ہوں کیا ہمیں آخرت کی پرواہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں جنت کا دروازہ نہیں دیکھنا ہے؟ کون سے منہ سے جاؤ گے اپنے محبوب کے سامنے؟ کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے ساقی کوثر کے سامنے؟ وہ تو یہ کہیں گے کہ میری سنیرا نے آنکھیں دی تھی اسلام کے لیے، بتا تو نے کیا کیا تھا اسلام کے لیے، میرے خاندان نے بچے قربان کیے اسلام کے لیے، بتا تو نے کیا کیا اسلام کے لیے.
لیے تو کیا جواب دو گے محبوب تاور کے سامنے؟ کچھ تو ایسا کر جاؤ مدینے والے سے کہہ دینا یا رسول اللہ آپ کے شہزادے نے خاندان دیا ہے اسلام کے لیے، میں مسجد بنا کے آیا ہوں اسلام کے لیے، میں نے مدرسہ بنایا ہے اسلام کے لیے، میں نے تعلیم کے لیے ادارہ قائم کیا ہے، یا رسول اللہ جب تک قیامت آئے گی اس ادارے میں قرآن پڑھا جاتا رہے گا، پڑھایا جاتا رہے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر۔ اس چیز پہ زور کیوں نہیں دیتے؟ میرے مرشد اجازت آقائی مولائی سیدی سندی سرکار رئیس الاتقیاء حضور سید اویس مصطفیٰ واسطی، چھوٹا نام نہیں ہے، اتنا بڑا نام ہے۔ اگر پوچھنا ہو مولانا ثاقب سے جا کے پوچھنا، دنیا جانتی ہے سمٹ کے بیماری میں اتنے چھوٹے سے رہ گئے تھے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا، موت کے منہ میں تھے، سب نے کہا یہ بچے گا نہیں، کسی نے کہہ دیا ایک بار بلگرام شریف لے جاؤ۔ خدا کی قسم رئیس الاتقیاء کی نظروں میں جب آئے گئے اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ ہاں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، جاؤ جس کا باپ زندہ اس کو حرامی کہنے والا کون ہے؟ آج بھی مولانا ذاکر صاحب موجود ہیں۔ خدا کی قسم اتنی بڑی ذات ہے، کتنی چیزیں ہم نے نگاہوں سے دیکھی ہے، ہم تو بس یہی دیکھتے ہیں حضور کا سچا بیٹا، حضور کا سچا بیٹا، وہ رئیس الاتقیاء، وہ رئیس الاتقیاء۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں سنیں کبھی کسی کی بددعا نہ لینا، کبھی کسی کی بددعا نہ لینا۔ پوچھا حضور بددعا پتہ کیسے چلے گا کہ اس نے بددعا کی ہے کہ دعا کی ہے؟ فرمانے لگے یاد رکھنا، زیادہ لمبی آپ اس کی تفسیر میں نہ جانا، بس اتنا سمجھ لو کسی کا دل توڑ دینا بددعا ہوتا ہے، کسی کا دل جوڑ دینا یہ دعا ہوتا ہے۔ کسی کا دل توڑ دینا دعا ہوتا ہے، کسی کا دل جوڑ دینا یہ دعا ہوتا ہے۔ آج اندازہ لگائیے ہاں کہتے کسی کا دل توڑ دینا بددعا ہوتا ہے، کسی کا دل جوڑ دینا دعا ہوتا ہے۔ اب خود حساب لگانے کتنے دل توڑے ہیں اور کتنے دل جوڑے ہیں، یہ خود ہر بندہ حساب لگائے اپنا۔ ہم کتنے لوگوں کی دعائیں لیتے، کتنے لوگوں سے دعائیں لیتے، اور یار دعائیں لینے کے لیے کسی کا کام کر کے انتظار نہ کیا کرو کہ یہ مجھے شکریہ کہہ کے نوازے، یہ کہے جا اللہ تیرا بھلا کرے، اچھے کام کر دو، دل راضی ہو جائے گا، خود بخود تیرے حق میں دعائیں ہونے لگ جائیں گی، دل خوش ہو جائے گا، خود دعائیں ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، اس چیز پہ اگر بندہ عمل کر لے خدا کی قسم بہت ساری بیماریوں سے ہم سب کا پیچھا چھوٹ سکتا ہے، ہم سب کا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ آج حالات کیا ہے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے پیسے کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، دولت کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ آج ہم دولت کو سب کچھ سمجھنے کے بعد دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں دوسروں کو۔ نہیں، خدا کے واسطے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ یہ پیسے بڑے بڑوں کے پاس آئے اور لوگ چھوڑ کے چلے گئے، کوئی قبر میں دولت ساتھ لے کے نہیں گیا، کسی کا اکاؤنٹ قبر میں ساتھ نہیں گیا، کسی کا بینک بیلنس قبر میں ساتھ نہیں گیا، سب کا یہی رکھا رہ جائے گا، سب کا یہی رہ جانا ہے۔ پھر اس دولت کے لیے اپنوں کو ذلیل نہ کرنا، اپنوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، اس کے لیے اپنوں کو جوڑنے کی کوشش کیجئے گا، جوڑنے کی کوشش کیجئے گا۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں اگر کوئی رشتہ دار غریب ہوتا ہے، بندہ کوئی امیر ہوتا ہے، تو پھر غریب کے ہاں پہلی بات تو جانے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اگر چلا بھی جاتا ہے تو پھر بستر پہ بیٹھنے سے پہلے یوں ہاتھ مار کے چھاڑا کرتا ہے، بات بستر پہ گندگی کی لگی ہے، اوقات دکھاتا ہے جا کر کے کہ تیرا بستر میرے بیٹھنے کے لائق لگی ہے، یہ احساس دلاتا ہے تو غریب ہے میں امیر ہوں۔ کئی بار تو دیکھا گیا ہے اگر بھائی امیر ہوتا ہے بہنیں غریب ہو جاتی ہیں اور بھائی بہن کے دروازے پہ جاتا ہے، بھائی کے بہن کے دروازے پر اگر بچے کھانے کی طرف دوڑتے ہیں بھائی کلائی پکڑ کے کہتا ہے خبردار ایسے مت کھانا، ان کے برتن پہ مکھیاں بیٹھی ہیں، ان کی پلیٹ پہ مکھی بیٹھی تھی، پہلے ٹشو پیپر لو اس کو صاف کرو یا کھاؤ۔ بہن کے دروازے پہ جا کے اوقات مت دکھانا، اگر خدا نے دولت دی ہے تو کسی کو ذلیل نہ کرنا، اگر دولت دی ہے تو عزت دے کے دکھا۔ خدا کی قسم اگر تو کسی کو عزت دے گا اللہ قیامت میں تجھے عزتوں کے تاج عطا فرما دے گا۔
آج یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ہم نے رشتہ داروں کو ذلیل کیا, ہم نے اپنوں کو ذلیل کیا. غیرت نہیں آتی ہے. بڑے بڑے تاج والے قبر میں لیٹے ہیں, بڑی بڑی پگڑیوں والے لیٹے ہیں, کوئی زمین کے اوپر نہیں رہا ہے, سب کو مٹی کے نیچے جانا ہے. عقل کس بات کی ہے, عقل کس بات کی ہے؟ ہاں خدا کی ساتھ باقی رہے گی, کچھ باقی نہیں رہنا ہے. آج میں بول رہا ہوں, اللہ نہ کرے کل میرے گلے میں طاقت نہ رکھے. کون پوچھے گا مجھے, کون بلائے گا مجھے؟ آج اگر آواز میرے پاس ہے تو گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علم اگر ہمارے پاس ہے تو اترانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر علم کی بنیاد پر گھمنڈ آتا ہو تو اپنے باپ ابلیس کی زندگی کو پڑھ لیا کرو, کیونکہ اس کے پاس بھی علم تھا, علم اس کا بچا نہ سکا. خدا کی قسم بچائے ہو جاتے ہیں جو کرم والے بھی ہوتے ہیں, رحم والے بھی ہوتے ہیں. ہم سب کے لیے ضروری ہے ہم جھک کے رہا کریں, چھوٹے ہو کے رہا کریں. رب نے تجھے دولت دی ہے, اپنوں کے دسترخوان پہ بیٹھے تو کبھی بستر جھاڑ کے بہن کا دل تھوڑا نہ کر, کبھی پلیٹ کو صاف کر کے اسے ذلیل نہ کر. بچوں کو نہ رو, اگر لیٹنے کی باری آ جائے مجھے پتا تو کتنے بڑے پیسے والا ہے, تیری اوقات کیا ہے, تجھے 4 محلے نہیں جانتے ہیں. آج تجھے اس نبی کی کہانی بتاؤں کہ جو معراج میں گیا ہے تو سارے نبی بیت المقدس میں ہاتھ باندھے سب سب کھڑے تھے. جب بیت المقدس سے آگے چلا ہے, جبریل نکیل پکڑ کے جا رہا ہے, اس سے آگے میرا نبی جب عرشوں پہ پہنچا ہے, تلوے چومے گئے عرش نے میرے محبوب کے. وہ شان والا پیغمبر خدا کی قسم جب جنت کی سیر کر رہا ہے, حوروں کی سردار نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ آج میں بھی کچھ مانگنا چاہتی ہوں. میرے نبی نے کہا تھا کیا چاہیے؟ آقا بتائیے نا, میرے بھی حصے میں آپ کا کون سا غلام ہے, مجھے بھی کچھ نوازتے جائیں. میرے نبی نے کہا تھا تو کون ہے؟ کہا میں جنت کی حوروں کی سردار ہوں. فرمایا چاہ میں نے تیرے نکاح کے لیے بلال کو مقرر کر دیا ہے. جیسی بلال کی باری آئی ہے, حور نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے حصے میں بلال. آقا نے کہا شکر کر, میں نے اپنی مرضی سے کہہ دیا ہے, ابھی بلال سے پوچھا بھی نہیں ہے, پوچھا بھی نہیں ہے. وہ شانوں والا پیغمبر بہن کے دروازے پر فتح مکہ کا دن ہے, 10,000 سے زیادہ تلواریں ساتھ ہیں مصطفیٰ کے, آ رہے ہیں فتح مکہ کا دن ہے. آج وہ زمین ہے جہاں سے ستم کر کے نکالا گیا تھا, جہاں سے گھر سے زبردستی نکالا گیا تھا. اس زمین پہ پیغمبر آئے ہیں جہاں راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, جہاں مصطفیٰ پہ پتھر مارے جاتے تھے, جہاں لوگ گالیاں دیتے تھے. آج تو عالم یہ تھا تلوار ہاتھ میں ہے, اقتدار کی کرسی پہ میرا نبی ہے, پاورفل بن کے آ رہا ہے. آج تو کوئی بچنا نہیں چاہیے تھا, لیکن تاریخ گواہ ہے آج فتح مکہ کے دن جب میرے نبی مکے میں آئے ہیں, گردن اتنی جھکی ہے سرکار کی کہ آپ کی گردن اونٹ کے کوہان سے لگ جا رہی ہے. اللہ اکبر. آپ کے پیچھے ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اترنے کے بعد دروازوں پہ جا کے آوازیں دے رہے ہیں نکلو باغ اليوم یوم الملجم. آج کے اس دن کے لیے جب اعلان کیا جا رہا ہے, نکلو آج بدلہ لیا جائے گا, آج بدلہ لیا جائے گا, آج بخشش نہیں ہونی ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ کے کانوں تک آواز پہنچی, کوئی صحابی لوگوں کو دھمکی دے رہا ہے, کوئی جا کے بتا رہا ہے آج گردنیں کاٹی جائیں گی. میرے نبی نے کہا تھا خبردار کچھ نہ کہنا, آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے, آج کا دن معافی کا دن ہے, آج کا دن آزادی کا دن ہے. تاریخ گواہ ہے, پورے مکے میں خوشیاں تھی, مصطفیٰ معافی کی خیرات بانٹتے جا رہے ہیں. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, باپ سے ناراضی ہو جاتی ہے, بیٹے کو معافی مانگنے کی فرصت نہیں ہے, باپ کو معاف کرنے کی فرصت نہیں ہے. وہ بھائی اگر کسی سے غلطی ہو جائے معاف کر دیا کرو, تم سے کسی کا دل ٹوٹ جائے معافی مانگ لیا کرو, اس لیے کہ اگر تم حقوق اللہ کر کے جاؤ گے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا, اگر حق العبد مار کے جاؤ گے تو پھر خیریت نہیں ہونی ہے, کسی کو تڑپا کے نہیں جانا ہے. آؤ میرے نبی کی تاریخ پڑھو تو صحیح, بہنوں کو ذلیل کرتے ہو, رشتہ داروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو, پڑھو تاریخ کا یہ باب پلٹو. حضرت ام ہانی کہتی ہے جس دن حضور مکے میں تشریف لائے, میرے بچے باہر سے دوڑتے ہوئے گھر میں آئے, آ کے کہتے ہیں امی جان آج ہم نے اسی چہرے کو دیکھا ہے تم جس کے تذکرے کیا کرتی ہو, آج وہی ہم نے والضحیٰ والی آنکھیں دیکھی, والضحیٰ والا چہرہ دیکھا ہے, تم جس کی تعریف کرتے نہیں تھکتی ہو. اللہ اکبر. بچوں نے جب اتنی بات کہی, ام ہانی کہتی میرے کان کھڑے ہو گئے, بیٹے کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا ماں جس کی زلفوں کو واللیل کہا گیا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ام ہانی کہتی ہے میرا دل تھک سے ہو گیا, کیا میرے بھائی کی بات کر رہے ہو؟ جی امی جان آج تمہارے بھائی مکے میں آئے ہیں. اب سنیں ذرا غور سے. بچوں نے کہا تھا امی تم نے پوری زندگی ان کی بات بتائی ہے, کیا وہ ہمارے گھر تشریف لائیں گے؟ آج ہم تو غریب ہیں, وہ
آج حاکم بن کے آئے ہیں، آج فاتح بن کے آئے ہیں، امی کیا آئیں گے ہمارے گھر؟ ام ہانی کہتی بچوں نے اتنی بات کہی نا میری آنکھ میں آنسو آ گئے، میں سوچنے لگی اگر ہاں کہہ دیا اور وہ نہ آئے تو پھر بچوں کو کیا جواب دوں گی، اور اگر نہ کہہ دیتی ہو تو یہ پوچھیں گے تیرا رشتہ کیسا ہے، بھائی تیرے دروازے پہ نہیں آئے گا۔ ام ہانی کہتی ابھی میں اسی شش و پنج میں تھی، اتنے میں دروازے پہ دستک ہو جاتی ہے، میں نے کہا من دق الباب، کون دروازے پہ آیا ہے؟ کہا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ ابھی میں کھڑی تھی کہ بچوں نے دوڑ لگائی اور دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں، جیسے دروازے پہ پہنچے گئے کہتی کوئی حضور کے قدموں سے لپٹ رہا تھا، کوئی دامن سے لپٹ رہا تھا، تاریخ کا یہ باب سوال کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب حضور بہن کے دروازے آئے ہیں ام ہانی کہتی ہیں میں حضور کو دیکھتی رہ گئی، آقا کریم کہتے ہیں بہن یہی کھڑا رکھو گی یا اندر آنے کی بھی اجازت دو گی؟ حضور کی بہن حضرت ام ہانی کہتی ہیں میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگ جاتے ہیں، محبوب آئیے نا، یہ آپ ہی کا تو گھر ہے۔ کہتے ہیں جب حضور آئے میں یہ سوچنے لگی آقا آ رہے ہیں کہاں بٹھایا جائے گا، میرے گھر میں تو بستر بھی نہیں ہے، ایک ٹوٹی چٹائی ہے کہ زمین پہ بٹھاؤں گی ان کو۔ کہتے میرے نبی نے آ کر کے بستر تلاش نہیں کیا تھا، چارپائی نہیں دیکھی تھی، جھاڑا نہیں تھا اس زمین کو، کہتے وہ ٹوٹی چٹائی، وہ کھجوروں کے پتوں کی بنائی چٹائی، آقا کریم اسی پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے بیٹھے کہتے بہن بھوک بہت تیز کی لگی ہے، کچھ لاؤ نا بھائی کے لیے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے اتنا کہا ہے، ام ہانی کہتی ہے جیسے آقا کریم نے اتنا کہا میں سوچنے لگ جاتی ہوں میرے گھر کے اندر تو کچھ بنانے کے لیے تھا ہی نہیں، کہاں سے لا کے دوں؟ کہتی ہے غیرت کی وجہ سے میں کچن کے اندر چلی گئی، جا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ تازہ نہ باسا، کیا بنایا جاتا کچھ نہیں۔ کہتے آقا کریم بیٹھے ہوئے ہیں، میں کافی دیر تک اندر رہی، سرکار نے نکاح کی نبوت اٹھائی اور دیکھ لیا، اور وہ کیوں نہ دیکھ پاتا؟ بریلی کے امام نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جانا خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہتے ہیں کہ آقا کریم کہتے ہیں ام ہانی کچھ نیا نہ بنانا، جو بھی رکھا ہوا ہے وہی لے کے آ جاؤ۔ کہا جیسی آقا نے اتنا کہا ہے مجھے یاد آتا ہے کہ سوکھی روٹی ہے، تھوڑا سا سرکہ ہے، میں نے روٹی کا ٹکڑا لیا، سرکہ لے کے آقا کی بارگاہ میں آ گئی۔ بہن کے دروازے جا کے کہتے ہو بہن نمک زیادہ ہو گیا ہے، اتنی تیز مرچ نہیں کھاتا ہوں، بہن تجھے پتہ نہیں ہے مجھے اس طرح کے کھانے پسند نہیں ہے، وہ منہ کو لگام دے اپنے گوشت کا علاج کر۔ بہن کے دروازے پہ آیا ہوا ہے، کھانے میں عیب نہ نکال، میرے نبی بہن کے دروازے پر ہے، سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ ام ہانی کہتی ہے آقا منہ چلا رہے تھے، میں دیکھ رہی تھی، درد ہو رہا تھا لیکن چہرے پہ کوئی شکن نہیں آ رہی ہے۔ آقا کریم نے روٹی کھائی، کھانے کے بعد ہاتھ اٹھائے، اللہ کا شکر ادا کیا، کہتے میری بہن آج رب کا بڑا کرم ہو گیا ہے، جو روٹی 10 سال پہلے کھائی تھی آج اللہ نے وہی روٹی عطا فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام کانفرنس، سبحان اللہ۔ بھائی یہ کردار پیدا درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بھائی اللہ آپ کا سلامت رکھے، بڑا اچھا آپ کا سارا انتظام ہے، لیکن آج تھوڑی سی یہ رہی کہ وقت کی قلت رہی، لیکن کوئی بات نہیں، میں تو پھر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکر اللہ کا کہ یہ محفل اپنی کامیابیوں کے ساتھ مکمل ہو رکھی ہے۔ آپ نا میری بات یاد رکھیں، اخلاق اچھے کریں، کیسا ہونا چاہیے، درد رکھیں ایک دوسرے کا درد سینے میں۔ سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور آنکھ کا آپریشن ہونا ہے، آنکھ کا آپریشن ہونا ہے۔ فرمایا دعا فرما دیں، آنکھ کا آپریشن ہونا ہے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ میں بتا رہا ہوں دل کیسا ہونا چاہیے اور پیر بھی کیسا ہونا چاہیے۔ ہاں کہتے ہیں حضور دعا فرما دیں آنکھ کا آپریشن ہونا ہے، تو تاج الشریعہ اندر گئے، مٹھی بھر کے پیسے لائے، اور اس نے کہا تھا نا دعا کے لیے آیا ہوں، حضرت نے وہ پیسے نا اس کی گود میں رکھے۔ اس نے کہا حضور یہ پیسے کیوں دے رہے؟ فرمانے لگے دعا تو کر دی گئی ہے لیکن آپریشن پیسوں سے ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک دوسرے کا درد سمجھنے کی درد سمجھنے کی کوشش کریں اور زندگی ایسے گزار کے جائیں کہ خدا کی قسم لوگ ایسے حسرت سے جنازے کو کاندھا دیں جیسے تاج الشریعہ کے جنازے کو کاندھا دیا جا رہا تھا۔ ہاں جیسے تاج الشریعہ کے جنازے کو کاندھا دیا جا رہا تھا، ایسی زندگی گزار کے جائیں، اور پوری زندگی ان کی عشق رسول میں گزری، پوری زندگی دین کا کام کیا، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سارے دین کے لیے ہوا کرتا تھا۔ پھر اللہ نے کتنی عزتیں دی، آپ نے خود کہا تھا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر قادری کے لیے۔
ٹھیک ہے تو زندگی اچھی سے گزار کے جائیں. بھائی ظفیر صاحب کی طرف سے فرمائش ہے کہ بس شجرہ پڑھ کے سلام پڑھ لیا جائے. نماز بھی لوگوں کو پڑھنی ہے, ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ. میرا جی چاہتا ہے کہ شجرہ بھی آج کھڑے ہو کے پڑھ لیا جائے.